صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ قرآن اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین عبادت ہے، اور اللہ جل شانہ پسندیدہ عمل اللہ کے ہاں قرآن ہے۔ وہ سمجھ کے پڑھا جائے یا بغیر سمجھے پڑھا جائے، قرآن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، محبوب عمل ہے، اور بہت مبارک عمل ہے۔ اور دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جس کو قرآن سے محبت ہے، خوش قسمت ہے، قرآن سے محبت ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو میرے پاس آئے کہ ہمارے اوپر جادو ہو گیا ہے، اور جنات اور اثرات ہمارے اوپر ہو گئے ہیں، جادو ہو گیا، جنات ہو گئے، اثرات ہو گئے۔ پھر انہوں نے جادو جنات اثرات توڑوانے کی بہت کوشش کی، بکرے دیے، چیزیں دیں، پیسے دیے، مال دیے، بہت کچھ دیا، لیکن فائدہ نہ ہوا۔ ایک دفعہ ایک جگہ جانے کا موقع ملا، ہم اس سے کہنے لگے کہ ہمارے اوپر جادو جنات اثرات اور بندشیں بہت زیادہ، فلاں کو اتنے پیسے، فلاں کا اتنا کیا، فلاں کا اتنا کیا، اتنا کیا۔ تو کشف کی دنیا میں کسی نے دیکھا اور اللہ نے اس کے سامنے سے پردے ہٹائے کہ تیرے گھر میں وہ قرآن پڑھا ہے جس کو تو نے پڑھا نہیں، اس کی بد دعائیں تجھے کھا رہے ہیں، اور اس کی بد دعائیں اور آہیں اور سسکیاں ہیں جس کی وجہ سے تیرے گھر میں ظلمت اور نحوست ہے، بیماری اور پریشانی ہے۔ اس کی وجہ سے قرآن ہے جس قرآن سے تیرا تعلق نہیں ہے، جس قرآن سے تو نے تعلق نہیں بنایا۔ ایک کیس میرے پاس آیا بہت پرانا، کہنے لگے ہمارے گھر میں سسکیوں کی آواز آتی ہے، رونے کی آواز آتی ہے۔ پتا چلا کہ وہ قرآن کی سسکیاں تھیں، قرآن کا رونا تھا، اور قرآن کی بد دعائیں تھیں۔ کتنے لوگوں نے قرآن کی اس سسکیوں اور بد دعاؤں کی وجہ سے پیسے لیے، ان سے چیزیں لی کہ آپ کے گھر میں جنات ہیں اور جادو ہے، کوئی پریاں ہیں، کوئی دیو ہے، کوئی کالی چیزیں ہیں۔ وہ نہیں تھا، وہ قرآن تھا، قرآن تھا، اور قرآن کی وجہ سے ان کے گھر میں رونے کی آوازیں آتی تھیں، سسکیوں کی آوازیں آتی تھیں۔ قرآن کی وجہ سے رونے کی آوازیں آتی تھیں اور سسکیوں کی آوازیں آتی تھیں، قرآن کی وجہ سے۔ اور قرآن بد دعائیں دیتا ہے، اور قرآن دعائیں دیتا ہے، اور قرآن پکڑواتا ہے۔ حدیث کے الفاظ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور قرآن چھڑواتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں میری وجہ سے کئیوں کو ہدایت ملے گی اور کئی خود گمراہ ہو جائیں گے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ قرآن کی سسکیاں ہیں، اور جب اس گھر میں قرآن پڑھا گیا سسکیاں ختم ہو گئیں۔ کہنے لگے ہم نے تو اس رونے اور سسکیوں کے لیے دنیا کے سارے معالج اور علاج اور بڑے بڑے ٹونے کر لیے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی نفع نہیں ہوا۔ قیامت کا دن ہوگا، سرکار کا فرمان کا مفہوم ہے سورۃ ملک تبارک الذی، یہ اللہ کے سامنے جھگڑا کرے گی، یا اللہ یہ مجھے بندہ پڑھتا تھا، یا پھر مجھے قرآن سے نکال دے، الفاظ پہ غور کرے، یا مجھے قرآن سے نکال دے، یا میرا اللہ، یا پھر اس کی بخشش کر دے۔ اور فرمایا اللہ پاک جل شانہ اس سورت کی وجہ سے اس بندے کی بخشش کریں گے جو روزانہ مغرب کے بعد سورۃ ملک پڑھے گا۔ یہ تو ایک سورت کی کیفیت ہے، یہ تو ایک سورت کی حالت ہے۔ سارے قرآن کا کیا کمال ہوگا اور سارے قرآن کی کیا تاثیر ہوگی؟ سوچے تو صحیح۔ کبھی محسوس کیا قرآن اور اخبار میں کیا فرق ہے؟ اخبار روز آتا ہے، آج کا اخبار کل کا پرانا ہو گیا، اور قرآن زندگی میں ایک دفعہ لیا جاتا ہے یا 2 دفعہ لیا جاتا ہے۔ آج بھی پریس قرآن بہت زیادہ چھاپ رہے ہیں، کہاں جاتا ہے؟ جنات پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ لے جاتے ہیں۔ بابا جی مٹھائی والے، کئی لوگوں سے میں نے تذکرے پوچھے، مٹھائی کی دکان، اس نے کہا جی مٹھائی تو کھانے کا ذوق ختم ہو گیا ہے، نمکین چیزیں لوگ زیادہ کھاتے ہیں، اب پہلے میٹھی چیزوں کا ذوق ختم ہو گیا ہے، لیکن ہمارے ہاں مٹھائی بکتی ہے اور ہمیں احساس ہوتا ہے یہ لے جانے والا انسان نہیں ہے۔ مٹھائی بہت کھاتا ہے جنات، اور قرآن جنات بہت پڑھتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں۔ قرآن کی پکار ہے، قرآن کی فریاد ہے، قرآن کی عظمت ہے۔ اندرون سندھ میں ریچھ اور کتے کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ اصول یہ ہوتا ہے کہ ریچھ باندھ دیا جاتا ہے اور 2 کتے اس پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات طاقتور کتا ہو تو ایک کتا ہوتا ہے۔ کتے کی دم اکثر کاٹ دی جاتی ہے کہ ریچھ کے ہاتھ میں کتے کی دم آ جاتی ہے۔ قدرت کا نظام یہ ہے کہ یہ ریچھ اور کتے کی جنگ ہو رہی تھی، ہوتے ہوتے اچانک ریچھ چھوٹ گیا، اس کا رسہ ٹوٹ گیا، اور وہ دوڑا
اور دوڑ کے ساتھ مسجد تھی، مسجد میں گیا اور سر پہ قرآن لے کے آیا، اور دونوں نچلی ٹانگوں سے چلتا چلتا سر پہ قرآن لے کے آیا، اور لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، ہائے نکل گئی۔ کہتا تھا اے قرآن کے ماننے والوں، بے زبانوں کو ذلیل نہ کرو، بے زبانوں کو زخمی نہ کرو، بے زبانوں کی بوٹیاں نہ کرو۔ دل میں قرآن کی اتنی عظمت ہے۔ ریچ کا پیغام تھا یہ کہ تمہارے دل میں اس قرآن کی کوئی عظمت نہیں۔ ایک پرانی بستی تھی، گاؤں تھا، میں مسجد میں گیا، جمعے کا دن تھا، میرے ساتھ کچھ حضرات اور بھی تھے۔ میں نے کہا مسجد کو صاف کرتے ہیں۔ مسجد کے صحن میں ایک چٹائی پڑی تھی، وہ چٹائی اٹھائی تو نیچے اور تھی، وہ مٹی ہوئی پڑتی ہو چکی تھی، وہ اٹھائی تو نیچے اور تھی، یعنی چٹائی مٹی ہو گئی تو اوپر اور بچھا دی۔ ساتھ ہی سامنے گاؤں کے چودھری اور بڑے کا گھر تھا۔ مجھے یاد ہے اس وقت کرولا 86 کھڑی تھی، اور کرولا 86 نئی آئی تھی، 86 ماڈل کرولا نئی آئی تھی، مجھے یاد ہے۔ اور پھر نیچے سے کیڑے مکوڑے بچھو چیزیں نکلنے لگی، صفوں کے نیچے انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہوئی تھی، اور جب کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر کتا تھا، گرمی سخت تھی تو اندر کتے نے ٹھنڈک کی وجہ سے زمین کو ایسے کھود کے مٹی کو اس نے جگہ بنائی ہوئی تھی، کتا بھاگ گیا۔ اب میں نے کہا مسجد کی صفائی کریں۔ جب مسجد کی صفائی کی تو میں قرآن پاک کی طرف گیا تو قرآن پاک میں بھیڑوں کا چھتا آیا، بھیڑوں کا چھتا تھا، بھیڑوں نے چھتا بنایا ہوا تھا۔ کیوں؟ آج تک کسی نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ نیچے جگہ پہ ایک قرآن دوسرے قرآن پہ چڑھا ہوا تھا، اس کے نیچے جگہ تھی، میں نے جو دیکھا نا نیچے سانپ، پھر کے بعد میں نے محسوس کیا میری ٹانگوں میں کوئی چیز لپٹ رہی ہے، اور میری ٹانگوں میں سانپ لپٹ رہا تھا۔ ہم نے جا کے مسجد کے نظام کو خراب کر دیا، کوئی چیز کہاں چھپی ہوئی تھی، کوئی کہاں چھپی ہوئی تھی، کوئی کہاں چھپی ہوئی تھی، صفائی کے بہانے ہر چیز نکلنا شروع ہو گئی۔ پاؤں والے میں نے سانپ کو مار دیا، اس سانپ کے لیے میں نے اس کو پہلے کیلا، اور سانپ کو اگر کیلنا ہو تو انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، سورۃ والسماء والطارق کی آخری 3 آیات، یہ 11 دفعہ پڑھ کے میں نے دم کیا، اور پھر میں نے اس کو چھوڑا، دم ہٹایا۔ کیوں؟ بے بس کر کے نہیں مارنا، خیال کر۔ اس کے بعد پھر اس کو مارا۔ اچھا یہ واقعہ ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد اس گاؤں کا جو بڑا تھا، اس کے گھر کی خواتین مجھ سے دوائی لینے آئیں، جی ہم وہاں سے آئی ہیں فلاں۔ میں نے کہا ہاں وہ سامنے مسجد ہے، ایسے کہ ہاں۔ میں نے کہا ان کی گاڑی کرولا 86 ہے، اس نے سمجھا اس کو کشف ہوتا ہے، آپ کو یہاں تک ہی پتا چل جاتا ہے؟ میں کہ نہیں، میں آیا تھا۔ انہوں نے کہا پہنچی سرکار ہے، اور ان کے گھر میں جو مصائب اور مصیبتیں، اور ان کے گھر میں جو تباہی، اور ان کے گھر میں جو تکلیفیں، اور ان کے گھر میں جو مشکلات، اور ان کے گھر میں ناکامیاں کیسی تھیں؟ ایسی جیسے تہس نہس کر دی ہر چیز، ایسی ہر چیز تو اس میں۔ ایک بزرگ تھے، وہ ہر سال اپنے مریدوں کے ہاں آنا جانا تھا ان کا، مسجد میں قیام کرتے تھے، مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے تو فرماتے تھے مسجد بد دعائیں دے رہی ہے، رو رہی ہے، مسجد کو آباد کر لو، ورنہ اگر مسجد کی بد دعائیں تمہیں لگ گئیں تو تمہارے گھر میں بربادی، ویرانی، تکلیف، پریشانی، نقصان ہوگا، اور تمہارا گھر ویران رہے گا، ہمیشہ برباد رہے گا، مسجد کو آباد کرو۔ حضرت تلقین فرماتے تھے۔ ایک دفعہ تشریف لائے تو فرمایا کہ تم نے مسجد کو آباد کیا ہے، اب مسجد کے اندر سے بد دعائیں، ویرانیاں، پریشانیاں نہیں آ رہی، تم خود بتاؤ۔ سب بستی والے بولے حضرت جب تک مسجد ویران تھی اور قرآن ویران تھا، ہمارے گھر میں بیماریاں تھیں، تکلیف تھیں، دکھ تھے، حادثات تھے، مشکلات تھیں، پریشانیاں، ناکامیاں، دوائیں، علاج، پتہ نہیں کیا کچھ تھا۔ جب سے ہم نے قرآن سے دوستی کی، مسجد سے دوستی کی، ہمارا گھر آباد اور شاد ہو گیا۔ کیوں؟ جس نے اللہ کے گھر کو آباد کیا اس کا گھر ویران کیسے رہ سکتا ہے؟ کچا کھو ہے یہاں، کچا کھو، ملتان سے آگے میاں چنو سے آگے کچا کھو۔ وہاں کے کچھ لوگ میرے پاس آئے، کہنے لگے ہم ایک رات مسجد میں گئے، عشاء کے بعد، ویران مسجد تھی، مسافر پردیسی تھے، ہم نے جا کے مسجد میں قیام کیا، عشاء کی نماز پڑھی، کچھ لوگوں نے تہجد پڑھی، باقی سب نے فجر پڑھی۔ فجر سے پہلے ایک بابا آیا، اس نے آ کے اذان دی، اور اذان دینے کے بعد بابا آیا، اس نے آ کے اذان دی، اور اذان دینے کے بعد ہم سے گلے مل کے رونے لگ گیا، بہت رونے لگ گیا گلے مل کے ہر بندے سے۔ ہم نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں روز آتا ہوں اور مسجد سے رونے اور سسکیوں کی آوازیں سنتا ہوں۔ پہلے تو میں سمجھتا رہا کہ اس مسجد میں کوئی جنات ہیں، کہا کہ پھر رات کو مسجد میری خواب میں خود مسجد آئی، اور اس مسجد میں جگہ جگہ قرآن ہے، اور کہا
کہ انہوں نے مجھے ویران کیا ہے، میں ان کے گھر ویران ہوں گے، ان کے گھر میں بربادی، پریشانی، تکلیفیں، مشکلات، مسائل ہوں گے۔ کہنے لگے میں روز گھر میں رات کو مسجد کی، قرآن کی سسکیوں کی آواز سنتا ہوں، آج رات نہیں سنی، رونے کی آواز آج رات میں نے نہیں سنی۔ حیران ہوا، پتا چلا کہ آج رات مسجد کو آباد کرنے والے تھے، میں گلے میں لگ کے اس لیے رو رہا ہوں۔ قرآن کو دیکھنا ثواب، قرآن کا سننا ثواب، قرآن کا رکھنا ثواب۔ پڑھنا نہیں آتا، قرآن اٹھائے اور قرآن اٹھانے کے بعد اس میں انگلی پھیرے، اور انگلی پھیرتے پھیرتے قرآن کے اوپر انگلی پھیرے، اور انگلی پھیرتے پھیرتے یا تواب و یا کریم پڑھے، اللہ پاک اس کے بخت، برکت، عزت، دولت میں اضافہ کرے گا۔ اور جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ قرآن پڑھے، قرآن سنے، قرآن سے دوستی، قرآن سے تعلق۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے، میں نے ایک حافظ کو دیکھا۔ کہاں دیکھا؟ سرگودا کے ساتھ ایک ساہیوال ہے، چھوٹا ساہیوال ہے، میں نے ایک حافظ کو وہاں دیکھا، رمضان میں دیکھا۔ وہ حافظ سوتا تھا، سو کے نا ٹانگیں ایسے کھڑی کرتا تھا، ایسے ٹانگیں ایسے ہلتی تھیں جیسے حافظ پڑھتے پڑھتے ہلتا ہے، ٹانگیں ایسے ہلتی تھیں، 2 پارے، 3 پارے، 4 پارے، 5 پارے، ایسے سوتے پڑھتا جاتا تھا، ایک غلطی بھی نہیں ہوتی تھی، اور 7 بندے قرآن، اور وہ نیند میں سو رہا ہے اور پڑھ رہا ہے، اور اسے نیند سے اٹھایا، انہوں نے کہا کیا کر رہا ہے؟ مجھے تو پتا نہیں، میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ ہمارے یہاں ایک داؤد صاحب تھے، بابا داؤد، اس کا ہرنیا کا آپریشن ہوا، اسے اینستھیزیا دیا، بے ہوش کیا نا، ان پڑھ آدمی تھا، اس کو آخری 10 صورتیں آتی تھی، 10 صورتیں آتی تھی، اس نے بے ہوشی کے دوران 10 صورتیں پڑھنا شروع کر دی۔ اب وہ کہیں بے ہوش تو نہیں ہوا، یہ صورتیں پڑھ رہا، ڈاکٹر جو اینستھیزیا بے ہوشی والا ہے اس نے کہا پوری بے ہوش ہو گیا ہے، اس کا آپریشن کریں، اس نے یہ تو بول رہا ہے، انہوں نے کہا یہ بولے گا، یہ چپ نہیں ہوگا، اس کے اندر میں، کیونکہ بے ہوشی آدھی موت ہے، نیند آدھی موت ہے، آدھی موت میں جو منہ سے نکل رہا ہے آخری وقت میں وہی منہ سے نکلے گا۔ حضرت ایک گھر میں دعا کے لیے تشریف لے جائے گئے، پھر دوسرے کے، تیسرے میں، چوتھے میں، حضرت نے فرمایا فقیرو جب سے قرآن چھوڑا ہے تمہارے گھر میں جنات کی گزرگاہیں بنی ہوئی ہیں، لانگھے بڑے پن، گزرگاہیں بنی ہوئی ہیں، اور جنات خبیث شیاطین تمہارے گھر میں آتے ہیں، بیماریاں چھوڑ کے جاتے ہیں، دکھ چھوڑ کے جاتے ہیں، تکلیفیں چھوڑ کے جاتے ہیں، غلاظتیں، خباثتیں، جھگڑے، نفرتیں، بے برکتیاں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کیسے؟ کہا کہ گندی نالی میں آپ نے دیکھا ہوگا گرمیوں میں کتا ٹھنڈے پانی کی وجہ سے گندی نالی میں بیٹھا ہو، اور وہ کتا آپ کے سارے گھر میں پھرے تو بولو کیا گندگی گھر میں ہوگی؟ ہاں، اس کتے کی گندگی نظر آتی ہے، اس خباثت اور غلاظت شیطانوں کی نظر نہیں آتی۔ جب سے قرآن چھوڑا ہے، قرآن کے ساتھ دوستی ہو، قرآن کے ساتھ تعلق ہو، قرآن کو اٹھایا جائے اور قرآن کو پڑھا جائے، موبائل پہ نہ پڑھیں، قرآن کو کاغذ والے قرآن پہ پڑھیں، مجبوری کہیں ہے موبائل پہ پڑھ لینا، کوئی حرج نہیں، کاغذ پہ قرآن پہ پڑھیں۔ یقین جانیے یہ نسبتوں کے ساتھ جہاں آیا ہے نا قرآن عرش سے، یہ پھر کہے گا مولا یہ اکیلا نہیں جاؤں گا میں، قرآن اکیلا نہیں جاتا۔ حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، ایک بندہ قبر میں جائے گا اور اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، دائیں بائیں کوئی نہیں ہوگا، سارے اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، اچانک منکر نکیر آئیں گے، اور ایک مشکل کشا آ جائے گا اس کے پاس، ایک جوان آئے گا، پوچھے گا کون؟ سارے اماں ابا بہن بھائی ساتھی زندگی میں سب چھوڑ گئے، تو کون؟ کہا میں قرآن ہوں۔ تو اٹھتے پڑھتا تھا، سنتے پڑھتا تھا، بیٹھتے پڑھتا تھا، جاگتے پڑھتا تھا، تو نے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا، میں تجھے آخرت میں قبر میں نہیں چھوڑوں گا، اور ہر منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دوں گا، اور اگر منکر نکیر دائیں طرف آئیں گے اونٹ بن جاؤں گا، بائیں طرف آ کے عذاب دیں گے اونٹ بن جاؤں گا، سر کی طرف اگر بلائیں آئیں گی اونٹ بن جاؤں گا، پاؤں کی طرف اگر نقصان کریں گے حفاظت کروں گا اوپر نیچے سے، وہ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دے گا، حفاظت کا سامان بنے گا۔ لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے مرنے کا بھی مزہ آ گیا، لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے مرنے کا بھی مزہ آ گیا، سرہانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، نکیرین کو بھی حیا آ گیا۔ محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی، لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے مرنے کا بھی مزہ آ گیا۔
सिराने जो बैठे थे मेरी सरकार, फरमाया एक सिराने बैठेगा एक जवान खूबसूरत और ये पूछेगा तू कौन? कहा कुरान हूं, कुरान हूं। सिराने जो बैठे थे मेरी सरकार, नकीरैन को भी हया आ गया। कुरान वालों से मोहब्बत करना, मस्जिद के अंदर कुरान सुनाने वाले मुअज्जिन हैं, खादिम हैं, इनकी छोटी मोटी गलतियों से दरगुजर करना। और अक्सर रिटायरों की हुकूमत मस्जिदों में होती है। रिटायर लोगों की तजर्बा कर लेना, रिटायर लोगों की हुकूमत मस्जिदों में होती है। घर में तो कोई सुनता कोई नहीं, उनकी हुकूमतें मस्जिदों में, इन हाफिजों पे, इन कुरान पढ़ने वालों पे, उनकी तजलील, उनकी डांट डबट, क्योंकि वो अफसरी तो दिमाग में है, हो गए रिटायर। अब अफसरी का रास्ता कहां है? वो मस्जिद है। ओहो, फिर जो उनकी नस्लों पे परेशानियां और दुख और तकलीफें आती हैं, जुल्म हो जाता है। मलिक नवाज थे बखर के, मलिक नवाज रहमतुल्लाह अलैह, बखर के साथ सईदाबाद। मुझसे कहने लगे दरिया ने रुख पलटा। दरिया ने, मैंने एक वाकया, ये अपना वाकया अपनी किताब में भी लिखा है, यही वाकया सारा, और किताब को छपे हुए भी कोई 25-30 साल तकरीबन। कहने लगे दरिया ने रुख पलटा। दरिया रुख पलटता है, पलटता सदियों के बाद है या सालों के बाद। ट्रकों के ट्रक पत्थर के डाले, चालू में बना बना के डाले, पर पानी की ताकत अल्लाह की ताकत है। आखिरकार दरिया का रुख शहर को उठा लिया सारा, अब कब्रिस्तान की तरफ आया। दरिया कब्रिस्तान की तरफ आया। दरिया, लोगों ने अपनी कब्रों से मैयतें निकालनी शुरू की। दरिया का उसूल है नीचे से पानी काटता है काटता है, आखिर वो जमीन नीचे गिर जाती है। मैंने जाके राजनपुर से आगे रुझान है, रुझान से एक जगह मैंने देखा दरिया काट रहा था, रुख बदला। कोई आज से 30 साल पहले ये मैंने मंजर खुद देखा है। और मैं जहां खड़ा था ना, बंदा कहने लगा कहां खड़े हैं? नीचे से पानी ने काट लिया, अनकरीब ये सब नीचे गिर जाएगी। नीचे पानी ऐसे काटता है जमीन को, उसके बाद फिर मिट्टी गिरती है, फिर आगे बढ़ता है। कहने लगा हमारे यहां कहीं से पठान आ गया, पख्तून कहीं से आया है, गरीब आदमी था, मस्जिद में आके रहने लगा। लोगों ने उस पठान का नाम रख दिया भंगी खान। भंगी कहते हैं जो गंदगी, घूम, गिलाजत, पखाना उठाए, उसका नाम भंगी खान रख दिया। कोई रोटी दे देता था, कोई कपड़ा दे देता था, सारा दिन कुरान पढ़ता था और वुजू खाने पानी भरता था, सफे अजान और मस्जिद सफाई, बस ये खिदमत थी उसकी। पता नहीं कहां का था वो पठान। मुझसे मलिक साहब कहने लगे रहमतुल्लाह अलैह, कहने लगे कि भंगी खान भी मर गया, बूढ़ा हो गया था, मर गया। सब ने कहा कि लोग अपनी अपनी मैयतों को संभाल रहे हैं, भंगी खान लावारिस है, उसकी मैयत को भी संभाला जाए। अभी हम ये सोच ही रहे थे तो इलाके का बड़ा, उस इलाके का बड़ा एक था, बहुत बड़ा आदमी था, बड़ा नाम था उसका, उसके बेटे आ गए। चचा अब्बा की मैयत के करीब पानी पहुंचने वाला है, अब्बे को फौत हुए, अभी भंगी खान और अब्बा करीब करीब फौत हुए थे। अब्बे की मैयत को निकालना है, रात का वक्त तय हो गया। कब्र खोली, लाइटें साथ थी। कब्र को खोलते ही ना ऐसे देखा और बेटों ने कहा चाचा कब्र बंद करो, क्योंकि अब्बे की हालत बदल चुकी थी। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुझे कफन चोर आया, उसने तौबा की। मैंने पूछा लोगों की मैयतें? कहा कब्र में जाने के बाद कोई खिंजीर, कोई कुत्ता, कोई बंदर और कोई क्या बन जाता है? अपने अमाल की वजह से, जिसको कुरान भी कहता है उलाइका कल अनअम बल हुम अज़ल, कुरान भी कहता है। कहा हमने कब्र को छोड़ दिया, सुबह कब्र नहीं थी, पानी ले गया। भंगी खान की कब्र को खोला, भंगी खान की कब्र को जो खोला, भंगी खान वैसे पड़ा हुआ था। बोले आ असी मरना नहीं, गौर पे कोई हो। दुनिया ने भंगी खान कह दिया, अल्लाह ने कहा नहीं ये बादशाह खान है, ये शहनशाह खान है। दुनिया ने उसको भंगी खान कहा। मेरा अल्लाह कहता नहीं, मेरी नजर में ये शहनशाह है, इसने सारी उम्र मेरे घर की खिदमत की है और कुरान की खिदमत की है। मिट्टी इसको नहीं छूना, इसको नहीं खाना, और मैं दुनिया को दिखाऊंगा। अल्लाह ने जानबूझ के ये मंजर दिया। खोलो कब्र, उधर भी खोलो उधर भी खोलो। जो बादशाह खान था उसकी कब्र खोलो, जो भंगी खान था उसकी कब्र खोलो। बादशाह खान की कब्र देखी नहीं गई और सुबह दरिया ले गया और भंगी खान को निकाला, बिल्कुल ठीक पड़ा हुआ था, और उसके बाद उसको आगे मुंतकिल किया। हाँ, अल्लाह के आशिक कहां मरते हैं, अल्लाह के आशिक कहां मरते हैं। कुरान से निस्बत, कुरान से मोहब्बत। और मुझे मलिक नवाज रहमत एक बात और भी कही, कहा कि हमने उन कब्रों को भी, कुछ कब्रें ऐसी हैं खोली कि वह तंदूर की तरह सुख थी, इतनी उनमें आग थी। और कहा कि जो हामला खवातीन डिलीवरी के दौरान, सच्ची के दौरान जो खवातीन मरी, उनका जिस्म बिल्कुल ठीक पड़ा था। मैंने आंखों से देखा, कहने लगे, क्योंकि सरकार मदीने वाले का फरमान है जो खातून सच्ची के दौरान मरती है वह शहीद है।
قرآن کو روز دیکھو، قرآن کو روز پڑھو، قرآن کی محبت ہو، قرآن والوں سے محبت ہو۔ دنیا کی ساری غلطیاں کوتاہی ہوتی ہیں، قرآن والوں کے تنخواہیں۔ مجھے ابھی یہاں ایک صاحب بیٹھے ہیں، کہنے لگے کہ مسجد کا خادم ہوں، 4000 تنخواہ دیتے ہیں، 19 من دانے سال کے بعد دیتے ہیں، 4000 مہینہ دیتے ہیں۔ یہ میرا قصور ہے، میں نے مسجد کے خادم سے، مسجد کے مؤذن سے، مسجد والوں سے، ان سے آج تک ان کو ہدیے نہیں دیے، ان کی توجہ نہیں کی۔ گھر میں قرآن قاری صاحب پڑھانے آتے ہیں، وہی ایک فزکس پڑھانے آتا ہے، او لیول اے لیول کا ایک سبجیکٹ پڑھانے آتا ہے، اس ایک سبجیکٹ والے کو کتنے پیسے دیتے ہیں، اور قرآن والے کے ساتھ ہماری کیا قدردانی ہے۔ اللہ والو، قرآن سے محبت، قرآن والوں سے محبت، قرآن سے عشق، قرآن کا دیکھنا، پڑھنا، سمجھنا، بن سمجھے، اور ہر کسی کا ترجمہ نہ پڑھو، ہر کسی کی تفسیر نہ پڑھو۔ خیال کرنا، میں نے بڑوں بڑوں کو گمراہ ہوتے دیکھا، دین سے ہٹتے دیکھا، ہر بندے کی تفسیر پڑھنا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا جی میں ترجمے سے قرآن پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ترجمہ چھوڑ تو قرآن پڑھ، ہاں تجوید ہو، زیر زبر ٹھیک ہو، اس کو سیکھ، قرآن پڑھ۔ ترجمہ ٹھیک ہے، میں انکار کہاں کرتا ہوں، لیکن کتنے ترجمے اور تفسیروں نے لوگوں کو اللہ اس کے حبیب سے دور کر دیا۔ لوگ ایسے ہیں جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں۔ انہیں کہ آج ختم ہے قرآن۔ میں قدرت کا نظام دیکھے، میں یہاں سے گیا، کچھ مسجدیں بنانے کی اللہ نے توفیق دی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ ہماری مسجد میں ہیں، 1 پاؤ باقی قرآن رہتا ہے، پارا 1 پاؤ پڑھ کے ہم دعا کر دیں گے۔ میں شامل ہو گیا۔ اس بندہ خدا نے جو پڑھنا شروع کیا جھوم جھوم کے، پہلی رکعت 10 منٹ کی، 12 منٹ کی، 15 منٹ کی، ورتل القرآن ترتیلا، وہ تو کوئی 1.5 گھنٹے، پونے 2 گھنٹے کے بعد 1 پاؤ ختم ہوا۔ آپ کہیں بیان کر، میں نے کہا السلام علیکم، میری اگلی سفر ہے، منزل ہے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، حال کا امر کیا ہے، حال کے امر کو پہچاننا، اس کا نام دین ہے۔